ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم احساس قربانی 2024 ایک اپیل درد مندانہ احساس کے ساتھ ان غربا کا احساس کرتے ہوئے جو ہر سال اس قربانی کے موقع پر منتظر ہوتے ہیں کہ احساس ایک بار پھر اپنی چھتری کے سائے میں ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی کرے گا اور اس سے پھر جو حاصل ہونے والا گوشت ہے وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کسی کی امید کا محور بناتا ہے، یعنی کہ آپ سے اگر کسی کو امید ہے تو میں تو اس کو کنسیڈر کرتا ہوں یہ اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے کہ آپ کو رب نے کسی کی امید کا ذریعہ بنایا، کسی کی امید کا محور بنایا ہے کہ یار کسی کی امید اگر ہم سے وابستہ ہو جائے کیا، ورنہ دیکھیں نا انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، جو اللہ کتنا کرم کرے کہ کیونکہ دیکھیں وہ رب تو اگر چاہے تو سب کو برابر کا نواز دے، لیکن اس کی کرم نوازی اس کی حکمت ہے اور اس کا ایک نظام ہے کہ اس نے ایک یہ امتحان رکھا کہ ایک کو کم دیا ایک کو زیادہ دیا، لیکن ایک کو زیادہ جو دیا نا، اب دیکھیں امید کا تو محور چلے وہ بنے، لیکن اب اس امید پر پورا وہی اترتا ہے جو یقیناً اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں پھر سے وہی بات جو پہلے اکثر ٹیلی تھونس میں آپ سے کہی وہ بات کہی ہوئی یاد آ گئی کہ قرب نہیں ملتا بھائی قربانی کے بغیر۔ مطلب یہ بڑا حسین امتزاج ہے، آپ دیکھیں کہ قربانی لفظ قرب سے بنا ہے، لیکن اگر آپ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گزرنا آپ کو قربانی سے پڑے گا۔ وہ بڑا خوبصورت کسی نے لکھا نا کہ ہو گیا سجدہ مکمل عشق کے سامانی کے ساتھ، مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ، ہر مسلمان کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے، زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد۔ زندگی کا جو اصل مزہ ہے نا وہ کیا ہے؟ قربانی۔ اور پھر یہ قربانی پھر جن قربتوں کے آپ کو نظارے کراتا ہے ان قربتوں کا کیا کہنا، جو ابھی پروفیسر صاحب بریک سے قبل فرما رہے تھے اور آپ نے ذکر کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ قربانی قربتوں کون سی قربتوں کے مزے آپ کو کراتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب آپ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا، پیش کر دیا، سب یا رسول اللہ، گھر پر اللہ اس کا رسول کافی ہے، آپ کے ابوبکر کا جتنا سامان تھا سب لا کر آپ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ آپ حضور آپ جس کو مل گیا اب اس کو کس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ملے ہیں تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی۔ واقعی میں جس کو حضور کا ساتھ، حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے اب اس کو چاہیے کیا؟ تو جب بھی دین اسلام پر کوئی حرف آیا، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے کچھ مانگا تو بس وہ سر نے کہا نا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہر منظر یہی دیکھا۔ اور پھر دیکھیں نا کہ وہ قربتیں تھیں، وہ معرفت تھی، وہ قربانیاں تھیں کہ اللہ نے تا صبح قیامت کہ جب قبروں سے لوگ نکلیں گے رفاقت کا معیار وہی رکھا، اور آج بھی رفیق مزار اور حضور کے پہلو میں الحمدللہ آج بھی آپ آرام فرما ہے۔ اور قربت کیا تھی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ جب سارا سامان لا کر پیش کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا کرتا پہن کر آئے جس کو ببور کے کانٹوں سے سیا ہوا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں ابوبکر اللہ رب العزت نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت کتنے مقرب ہیں ایسے لوگ، کیا مقبول بارگاہ ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ جو خود سلام ہے وہ سلام بھیجے۔ تو یہ اس قربانی کا ثمر تھا جو آج، یہ اس قربانی کی وجہ سے قربت تھی جو رب کی آج ان کو نصیب ہو رہی تھی کہ رب ان کو سلام بھیجے، اور رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر آج تمہارا جو لباس تم پہن کر آئے ہو نا رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سب کو رب نے یہی لباس پہنایا ہے۔ اللہ اکبر! اس کو کہتے ہیں مقبول بارگاہ ہونا۔ اللہ کی قربت کا حصول کب ممکن ہے کہ جب انسان قربانی سے نکلتا ہے۔ بہرحال یہ تو بہت عظیم قربانیاں ہیں، اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا تو ایک قطرہ بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر وہ تو وقت کا سب سے بڑا صدیق بن جائے، وہ وقت کا سب سے بڑا فاروق بن جائے، وہ وقت کا سب سے بڑا غنی بن جائے، وقت کا سب سے بڑا شجاعت کا علم بردار بن جائے۔ بہرحال
یہ قربانی بڑی آسان سی ہے اور بڑے آسان انداز سے آسان الفاظ کے ساتھ ہم آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں کہ اجتماعی قربانی ہے. غرباء کے لیے ایک خوبصورت انتظام ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے. یہ خاص اہتمام ہے. ہم دنیا بھر میں بسنے والے جو جذبہ خدمت خلق اپنے دل میں رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بسنے والے, انڈیا میں بسنے والے, جموں و کشمیر میں بسنے والے ان غرباء کی مدد کریں اور بہت شفاف انداز کے ساتھ شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ خدمت ان تک پہنچے. تو بس اس اجتماعی قربانی کے لیے ہم آپ سے سمپل اپیل کرتے ہیں. ایک پیکیج ہم نے تیار کر رکھا ہے کہ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے, اپنی استطاعت کے حساب سے آپ کنٹریبیوٹ کریں. اس اجتماعی قربانی میں آپ کا حصہ شامل ہو تاکہ بڑی تعداد میں ہم یہ سمجھ لیں ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہیں کہ لاکھوں انشاءاللہ غرباء کے گھروں تک ہم نے ایک بار پھر یہ قربانی سے حاصل ہونے والا گوشت پہنچانا ہے. کیونکہ میرے آپ کے بچے جیسا چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں, آپ سے وہ فرمائش کر دیتے ہیں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, پوری کر دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی باپ ہو یا ماں ہو اور اس کا بچہ آئے اور اس سے بولے کہ ماں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, مجھے کھانے کے لیے یہ چیز چاہیے, وہ چیز چاہیے, باپ سے فرمائش کرے اور اللہ نے اگر اس کو دے رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے اگر بچہ آ کر اس انداز سے ہمیں ایک بار کہہ دے نا کہ بابا مجھے یہ چیز کھانی ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں باقی سارے کام بعد میں, پہلے مجھے اپنے بچے کی خواہش پوری کرنی ہے. ہم ایک بار احساس تو کر کے دیکھیں کہ ہم بھی تو وہ باپ ہو سکتے تھے نا کہ بچہ بڑے پیار سے معصومانہ انداز سے کہہ رہا ہے کہ بابا میرے لیے آپ کوئی مجھے فلاں چیز دلوا دیں, مجھے بھوک لگ رہی ہے, اور باپ کی جیب میں اگر ٹکا نہ ہو تو کیا حسرت ہوتی ہوں گی. مطلب احساس کر کے دیکھیں کہ ہم بھی ان کی جگہ ہو سکتے تھے, وہ ہماری جگہ ہو سکتے تھے. اگر رب نے آپ کو نوازا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ چھوٹے ننھے معصوم بچے جو پورے سال اداس رہتے ہیں, ان کو اس انداز سے گوشت کھانا اور کھانا نصیب نہیں ہوتا جس انداز سے میرے آپ کے بچے کھاتے ہیں. تو قربانی تو کرنی ہی ہے, تو اس انداز سے نہ ہو جائے کہ ان غریبوں کا دسترخوان سج جائے, وہ معصوم چھوٹے بچے بھی بیٹھ کر میرے آپ کے بچوں کی طرح اچھا کھا پی لیں, تو پھر ہمارا کیا بگڑتا ہے. اور پھر وہ تو رب وہ ہے کہ اگر اس کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی کمی نہیں آنی. یاد رکھیں کہ کتنی ہی سکسیس سٹوریز ہیں, لوگ مطلب خلاصہ بتا رہا ہوں, یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب سے ہاتھ ایسے کیا ہے نا, یعنی کہ رب کی بارگاہ میں, رب کی راہ میں جب سے لوگوں پر خرچ کرنا شروع کیا ہے تو کبھی ہاتھ ایسے نہیں کرنا پڑا. یہ جو دینے والا ہاتھ ہے نا, رب تعالیٰ اس کو ایسے نہیں ہونے دیتا. بات وہی ہے جو زمین والوں کے کام آسان کرنے لگتا ہے, پھر رب تعالیٰ آسمان والا رب ان کے کاموں کو آسان کر دیا کرتا. بس اللہ رب العزت قبول فرمائے. ہمیں ایک اور ابھی ایک ڈونیشن کا پتہ چلا ہے قربانی میں حصے کا. یہ ہمارے ایک مسٹر نجیب ہیں, انہوں نے ہمارے محترم بھائی ہیں, انہوں نے ایک گائے مکمل اللہ کے بارگاہ میں ذبیحہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے اپنی محبت شامل کی ہے احساس کی اس قربانی میں. پاکستان میں ہی چاہتے ہیں کہ قربانی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کی ایک ہماری مسز فیض شیرازی, یہ ایک ہماری بہن ہے, انہوں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی ہے اور اپنی محبت شامل کی ہے. انڈیا میں چاہتی ہیں کہ ایک مکمل گائے اللہ کی بارگاہ میں قربان کی جائے اور اس سے حاصل ہونے والا تمام گوشت ان غرباء میں تقسیم کر دیا جائے کہ جو اس کے مستحق ہیں. جتنی بھی آپ کی محبتیں ہیں, یہ عبادات ہیں, قربانی ہے, اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور کوشش کریں کہ اگر آپ نے حصہ ملا لیا ہے یا آپ نے کوئی گائے دے دی ہے تو آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں. یہ کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے. جب خدمت خلق کا کام اس لیول پر ہو اور اجتماعیت کا یہ عالم ہو کہ 3 ممالک اس میں انوالو ہو گئے ہوں, اتنے بڑے لیول پر ایک قربانی ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی ایک خاص علاقے میں, کسی ایک خاص شہر میں نہیں ہو رہی, یہ ایک ملک میں بھی نہیں ہو رہی. اب آپ کنسیڈر کریں کہ یہ 3 ممالک, مطلب آلموسٹ ان کو ممالک ہی کہیں گے, تو بہرحال ان کو اگر انوالو کر کے آپ ایک قربانی اتنے بڑے لیول پہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, آپ کی اتنی محبتوں کے باوجود اس انداز سے ابھی ہمارے پاس لسٹ تیار نہیں ہوئی ہے کہ جس کے لیے ہم اللہ کی رحمت پر امید لگا کر بیٹھے ہیں انشاءاللہ کہ اس بار اس قدر زیادہ ہمارے پاس قربانیوں کے لیے ہمارے مسلم بہن اور بھائی جو کہ ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے سے دیکھ رہے ہیں, آپ کی محبتیں اس انداز سے آئیں گی انشاءاللہ کہ ایک ریکارڈ بنے گا احساس اجتماعی قربانی کا, اور انشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک یہ مدد اور یہ گوشت
ذبیحہ کا پہنچے گا. اور ایک بار پھر میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کی ان تمام خدمات کو, ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور احساس کو ایک بار پھر یہ توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ غربا کی مدد ہو سکے, زیادہ سے زیادہ اداس چہروں پر مسکراہٹ آ سکے. If you want to sacrifice a full cow in Pakistan, you are supposed to donate $560. If you want to share in a cow, you are supposed to pay $80. If you want to sacrifice a goat in the way of Allah, you are supposed to donate $175. If you pay $259, you can sacrifice a full cow in India, in any state or city of India. If you pay $37, a share of a cow will be contributed in the collective qurbani of Ehsaas. If you pay $160, a goat will be sacrificed in the way of Allah by you. And اگر آپ جموں کشمیر میں چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے قربانی ہو تو ایک پوری گائے کے عوض آپ کو $574. ایک شیئر آپ چاہتے ہیں گائے کا حصہ ملائیں تو اس کے لیے $82. اور اگر آپ $195 ڈونیٹ کرتے ہیں تو جموں و کشمیر کی کسی ریاست, کسی علاقے میں, کسی شہر میں ایک بھیڑ یا دمبا اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے گا, اور حاصل ہونے والا گوشت پورے منظم انداز سے, آرگنائز وے میں, پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, ایفیشینسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمارے ریپریزنٹیٹیوز, ہمارے والنٹیئرز یہ ان غربا تک پہنچائیں گے جو اس گوشت کے ہر سال منتظر ہوتے ہیں. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ ممکنہ طور پر, ممکنہ نہیں یقینی طور پر یہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے, تو پہلے ایک نعت بھی لیں گے محمود بھائی, کیونکہ دیکھیں جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تو حضور کی یاد تازہ ہوتی ہے, اور جب حضور کی یاد ہو اور دل نرم نہ پڑے ایسا نہیں ہو سکتا, اور دل نرم پڑتا ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ حضور نے جس طرح تربیت کی صحابہ کی, اور کس انداز سے خدمت انسانیت کے ہمیں جلوے اور مثالیں نظر آئیں, تو ایک ترغیب بہرحال علامہ صاحب جاتی ہے. تو میں ترغیب ہی چاہتا ہوں کہ ایک موٹیویشن آپ کی جانب سے جس جہد سے آپ چاہیں آپ کی گفتگو پہنچے, تاکہ اور بڑے لیول پر الحمدللہ یہ کنٹریبیوشن ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں, خدمت خلق عبادت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کی جو کیفیات تھی, جب آپ اپنے کاشان اقدس پر تشریف لائے تو آپ پر رقت طاری تھی, پسینے, وہ پہلی وحی کی جو رقت تھی وہ طاری تھی. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کس طرح صبر کی تلقین فرمائی. آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ حسن سلوک کرنے والے ہیں. واہ واہ واہ. آپ رشتہ داروں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں. آپ غریبوں کی, محتاجوں کی مدد فرمانے والے ہیں. آپ جو ہے وہ حادثاتی طور پر کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو اس میں غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں. یہ چیزیں بیان فرمائی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر کبھی مشکلات نازل نہیں فرماتا, ان لوگوں کو کبھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار نہیں فرماتا کہ مستحق لوگوں کی ہمہ وقت مدد کرتے رہتے ہیں. تو ایک جذبہ اور ایک احساس اپنے اندر بیدار کرنے کا وقت ہے کہ یہ جو ہے وہ احساس فاؤنڈیشن کے تحت ہم اگر مل جل کر جو ہے وہ قربانی کے جانور میں حصہ ملائیں. ظاہر ہے کہ ایک بندے پر اپنی قربانی تو واجب ہے ہی, اسے تو کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ترغیب بھی دوں گا کہ وہ نفلی قربانی بھی کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی, اور وہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کرے. تو نام حضور کا ڈالنے کا مطلب یہ ہے گویا قبولیت کی سند پڑ گئی. واہ واہ واہ. گویا قبولیت کی سند ہے. اللہ, کیا نسبت ہے بھائی. نسبت بڑی چیز ہے. کیا بات. نسبتوں کا کرم ہے خالد, کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں. یعنی جب نسبت حاصل ہو جائے تو عام چیز کو وہ نسبت خاص کر دیتی ہے. تو حضور کے نام کی قربانی کریں. اگر آپ اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہیں, ایک جانور لائیں, گائیں, آپ پر گھر کے افراد پر 4 قربانی واجب ہے, باقی بچی 3, اس میں حضور کا نام ضرور شامل فرمائیں. تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو برکتیں بھی ملیں گی, اور حضور کی محبت کا تقاضا بھی ہمارا ہے کہ جب حضور نے ہمارے نام سے کی, امت کے نام سے, تو ہم بھی یہ فرض نبھائے کہ ہم بھی حضور کے نام سے قربانی کریں. علامہ صاحب یہ تصحیح بھی فرما دیں
کہ ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ گھر میں 4 افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے، آپ گائے لائے اور آپ نے بس یہ سوچ لیا یار ان 4 کی تو واجب جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے، اور آپ نے وہ مطلب قربانی کر لی، وہ جو 3 حصے اس میں موجود تھے اس کی آپ نے نیت ہی نہیں کی، یعنی کہ آپ نے فلاں 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 کے نام سے کی ہے، تو اس کا مطلب وہ 3 حصے ضائع نہیں ہو جائیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور تو آپ نے نیت ہی نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ جب نیت نہیں کی تو آپ قربانی تو ادا ہو گئی، لیکن وہ 3 حصے جو ہے وہ نیت کر لیتے تو نیت کا ثواب مل جاتا، تو اسی لیے آپ حضور کے نام کی کریں، آپ اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے کریں، اور جو ہے وہ کسی اپنے پیر کے لیے کرنا چاہیں یا دیکھیں حضور بڑی غوث اچھی اعظم انفارمیشن پہنچ رہی ہے نا۔ اب کتنے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو یار ہمارے یہاں واقعی 6 حصے ہیں اور ایک حصے کا ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، بس یہ کہ بھائی اللہ تیرا شکر ہے قربانی ہو گئی، لیکن اگر ہم حضور کی نسبت جوڑ لیں تو اگر یہ 6 جو کہ اگر فرض کر لیں کہ قبول نہ بھی ہونے ہوں، جو آپ نے فرمایا کہ اگر حضور کی نسبت جڑ جائے گی تو ہماری وہ 6 بھی قبول ہو جائیں گی اس ایک کی وجہ سے۔ ہاں، تو اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی بات ذہن نشیں رہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ایک بکری کرے یا 7 حصے والے جانور میں ایک حصہ شامل کرے، تو اس کی ایک فرد کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب اگر گھر میں ایک والد پر ہی قربانی واجب ہے، اب وہ والد صاحب ایک بکری لے آئے تو ظاہر ہے کہ وہ واجب ہی ادا ہوگی، اس میں کسی اور کا نام شامل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نیت کرتا ہے، وہ حسرت ہے اس کی کہ کاش میرے پاس استطاعت ہوتی تو میں حضور کے نام کی بھی کرتا یا کسی اور کے نام کی بھی کرتا، تو وہ اس نیت کا اسے ثواب ملے گا، لیکن ایک بکری پہ فقط ایک شخص پر قربانی جو واجب ہے وہ ادا ہوگی۔ نفلی عبادت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم اگر فرائض و واجبات پر ہی فوکس کریں، نفلی عبادت کو ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں تو کہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے کل بروز قیامت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت رب تبارک و تعالی کسی بندے کے فرائض و واجبات میں اگر کوئی کمی ہوگی تو اسے کس سے پورا فرمائے گا؟ نوافل کے ذریعے اسے پورا فرمائے گا۔ تو اسی طرح اگر بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ صدقات نافلہ بھی ادا کرے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو وہ واجب تو ادا کر رہا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ احساس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اجتماعی قربانی میں حصہ لے لے، نفلی قربانی میں حصہ لے لے، تو وہ گویا نفلی قربانی اگر خدا نخواستہ کوئی اس کے واجب قربانی میں کوئی نقص رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ نفلی قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا، اور وہ جانور کل بروز قیامت پل صراط پر اس کے جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب آپ دیکھیں پل صراط کہ جس سے گزرنا مطلب وہی ہے، اللہ جس پر کرم فرمائے اور کرم فرمائے گا وہی گزرے گا یقیناً اس سے۔ سر ایک پہلو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس ہو جائے کہ بہت زیادہ ہم یہ آج کل دیکھتے ہیں، یہ چیز ہو گئی ہے کہ قربانی آپ کر رہے ہیں تو اس میں جو تھوڑی سی ریاکاری یا شو آف کا جو ایلیمنٹ جو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے، اس کو بھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی تصحیح کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے اب اس پہ شرعی طور سے تو میں کوئی نہیں آپ تو سماجی طور پر، لیکن سماجی طور سے دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ریاکاری کو تو کہیں بھی پسند نہیں، ٹھیک ہے، ایک ایسا عمل ہے جسے پسند نہیں کیا جاتا، تو اگر آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی یہ کوئی شائبہ آتا ہے کہ جی میں لوگ دیکھیں اور کہیں واہ واہ کیا جی 5 لاکھ اور 10 لاکھ کا جانور خریدا ہے، تو یہ میرے خیال میں پھر ان کے لیے ایک تھوڑے سے صدمے کا باعث بنتا ہے کہ جو اتنا نہیں خرچ کر سکتے۔ لوگ جاتے ہیں جی بڑی تعداد میں، ایک وہ مجمع لگا ہوتا ہے، لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ اب شرعی طور سے اس میں کیا ہے وہ تو کوئی مفتی صاحب ہی اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک عام جو ہے ایک سماجی طور سے اس چیز کو پسند کبھی بھی نہیں کیا جاتا کہ نمود و نمائش، جب یہ ہے کہ آپ جب داہنے ہاتھ جو ہے وہ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ نمود و نمائش یا یہ تمام چیزیں اگر کہیں شامل ہوتی ہیں تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، ایسا نہ کرنا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ اب ہو سکتا ہے کہ اختلاف بھی کریں لوگ، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی 8 لاکھ 10 لاکھ میں آپ جو ہے کوئی جانور خرید کے لائیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ویسے اگر کوشش کرتے تو 7-8 جانور آپ خرید سکتے تھے، 7-8 جانور آپ خرید سکتے تو اس میں حصے اتنے ہی بڑھ جاتے، ٹھیک، تو اور وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا، ٹھیک،
تو یہ درست ہے کہ جی خوبصورت جانور ہو، یہ تمام چیزیں، لیکن اس کی بھی ایک انداز لمٹ سے، ہے، ہاں ایک لمٹ ہے ایک نا، حد ہے، یعنی ہر حکم میں جو ہے وہ فلاح انسانیت ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ جو ہے وہ 10 لاکھ اور 20 لاکھ اور یہ یا ایک نمود و نمائش کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کوئی احسن عمل تو نہیں ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس پیسے کو، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کے حساب کتاب میں کہیں بھی معاملہ ہوگا تو یہ نفلی جو ہے، یہ نفلی آپ کی عبادات، نفلی اعمال جو کام آئیں گے، تو اگر آپ اسے نفل کی طرف موڑ دیں، آپ ان قربانیوں کو، اس سے زیادہ جانور لے لیں، تو پھر یقیناً آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا ضرور ہوگا کہ مشکل وقت میں، اگر آخرت میں مشکل وقت تو یہ کام آ جائے گا، تو یہ کام آ جائے گا. بس اتنا ہے. بچت کر کے رکھتے ہیں نا، بچت کر کے یوں رکھ لیجیے، کیا اس سے بات، بہتر کوئی انداز نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فرمایا نا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو 3 ہی ہے فقط، یا تو اس نے پہن کے پرانا کر لیا، کھا کے ضائع کر لیا، یا صدقہ کر کے ذخیرہ کر لیا. یہ 3 چیزیں اس کے فائدے کے لیے ہیں. پہن لیا فائدہ ہے، کھا لیا فائدہ ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا فائدہ ہے. یہ 3 فائدہ بندہ اٹھاتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ 3 فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ، یا کوئی کنجوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، فقط جمع کر کے رکھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ قبر میں اتر رہا ہوتا ہے اور سارا مال وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جاتا ہے، تو اس نے کہاں اپنے مال سے فائدہ حاصل کیا. تو بندہ جب جا رہا ہے تو سب سے زیادہ جو فائدے کا جو ہے وہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے جائے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد کیا پتہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے مال پر لڑ جھگڑ جائے، اس کا مال جو ہے وہ گناہوں میں خرچ کر لے. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنی زندگی میں ہی کسی ایسے صدقات جاریہ کی طرف لگا دے. ظاہر ہے کہ احساس کی طرف سے پانی کے ہینڈ پمپ کا بھی جو ہے وہ اہتمام ہے کہ وہ پانی جو ہے بہترین صدقہ ہے، حضور نے فرمایا، تو وہ کر کے جائے. جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کی قبر میں اسے ثواب ملتا رہے گا. اور یہ دین یقیناً دین فطرت ہے، اور بیلنس رکھا گیا ہر چیز کو. ایک طرف ہم نے ریاکاری اور شو آف پر بات کری، تو وہیں پر پھر ایسا بھی نہ ہونا کہ انسان وہ کہتے ہیں وہ جو عارضی فائدہ ہے نہ وہ اٹھا رہا ہے، اور جو ابدی فائدہ ہے آخرت کے لیے نہ وہ کر رہا ہے، بس اس کا کام ہے جمع کرنا. اور بھائی کیا فائدہ ایسا کمانے کا کہ نہ اچھا پہنو نہ اچھا کھاؤ اور پھر آخرت کے لیے بھی کچھ محفوظ نہ کرو. تو بہرحال دلچسپ پہلو تو نہیں کہنا چاہیے، یہ قابل تشویش اور قابل اصلاح پہلو ہے، اور جس کی بہرحال کیف اصلاح ہونا ضروری ہے. چلیں پھر سے نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اپنی سماعتوں کو پھر سے ایک بار پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. محمود بھائی پہلے آپ یہ بتائیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سبیر رحمانی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں. کون سا کلام؟ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. بھائی کیا کہنے، آپ انشاءاللہ آج انتظام کر یہ پروگرام ختم ہوگا. کیا بات ہے جی، بسم اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور نظر سے چوم
سبز گنبد کو نظر سے چوم لوں ایک بار، سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو سبحان اللہ بھائی، آپ نے ماشاءاللہ لکھنے کا حق ادا کر دیا، کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ۔ اور یہ ناظرین ایک مطلب جو حضور کا عاشق ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت یہی ہے کہ جب تک حاضری کا بلاوا نہیں آتا اور حضور کی نگاہ کرم کا کوئی عاشق منتظر رہتا ہے کہ کب حضور نگاہ کرم فرمائیں اور میں مدینے کا سفر کروں اور حضور کی بارگاہ میں بادب حاضری پیش کروں۔ ایک تو یہ تصور ہے، دوسرا یہ کہ جب یہ بلاوا آ جائے اور یہ بادب حاضری نصیب ہو جائے تو اس کے بعد جو منظر ہوتا ہے، جو کیفیات ہوتی ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں
کہ محمود بھائی وہ یہ جذبات ہیں کہ بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں، سرور بخشا تیری گلی نے اور سکون پایا تیری گلی میں، کرم ہو اے تاجدار بطحا عطا ہو کچھ لاڈلوں کا صدقہ، ہزاروں منگتے پسارے دامن کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں۔ اور حاصل کلام شعر ناظرین یہ کہ خدا کی مرضی، خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے، خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں، سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا دلوں کا کعبہ تیری گلی میں۔ بھائی سلامت رہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب دامن وقت سمٹتا جا رہا ہے اور ہم تیزی سے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو ہمارا یہ پروگرام ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مطلب یہ جو آپ اتنا بڑا نوبل کاز ہے، اتنا بڑا جو کار خیر ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس ٹرانسمیشن کی جو ڈیوریشن ہے اس تک کا وہ محتاج نہیں ہے، اس تک وہ محدود نہیں ہے۔ 24/7 ہماری ونڈو کھلی رہتی ہے اور کوئی بھی صاحب ثروت و دولت، کوئی بھی مخیر وہ شخص کہ جس کے دل میں غریبوں کی خدمت کا کوئی جذبہ ہے، وہ جب انشاءاللہ اس ونڈو پر نوک کرے گا، ہمارا ریپریزنٹیٹیو، ہمارے نمائندہ ان کو لبیک کہے گا اور ویلکم کرے گا ان کو کہ آئیے خدمت کے سفر میں، اس اجتماعی قربانی میں احساس کے ساتھ آپ بھی اپنی محبتیں شامل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں غربا کی مدد ہو سکے۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں ایک تو میسیج بھی آپ کی طرف سے آج کے پروگرام کے حوالے سے ہو اور اس کار خیر احساس قربانی 2024 کے حوالے سے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی جوڑ دیتا ہوں سوال کے اندر کہ ایک ہم نے بلکہ آپ سے سوال کیا تھا اور ہم بریک پہ چلے گئے تھے، شاید یہ تھوڑی تسلی اور تشفی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سوال کا جواب بھی آ جائے کہ یہ کہنا کہ بھائی یہ قربانی کے لیے 10 لاکھ 5 لاکھ اتنا خرچ کر رہے ہو، اتنا تو کوئی اور کام نیک ہے جو وہ تم بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں اس سوچ کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے اور اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا فرمائیے؟ دیکھیں جاتے جاتے ہر ایک سے یہ اپیل ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی اور سخاوت کی ترغیب بھی ہر ایک کو کرتے رہنا چاہیے کہ سخی بنے، بخیل نہ بنے، کیونکہ سخاوت سخی جو ہے وہ قریب ہے رب سے، سخی قریب ہے رب سے، قریب ہے جنت سے، اور قریب ہے لوگوں سے، واہ واہ، اور دور ہے جہنم سے۔ اللہ حضور نے فرمایا حدیث طیبہ ہے کہ سخی قریب ہے رب سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے لوگوں سے، کیونکہ سخاوت جو کرتا ہے اس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ بانٹ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کا دل جیت رہا ہوتا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں جی رہا، اللہ کی صفت بھی ظاہر ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ متقین کی جو صفات بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، خوشی میں بھی غم میں بھی، یعنی جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ مرتے وقت تو بندہ صدقہ کرتا ہی ہے، لیکن صحت مندی میں 1 درہم صدقہ کرنا مرتے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ، تو اسی لیے جب بندہ محتاج ہو، اسے لالچ ہو اور جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مال جمع کرنے کی حرص ہو، اس وقت بندہ صدقہ کرے تو زیادہ اصل ہے۔ جب اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تو اب وہ صدقہ کر رہا ہے تو اب کیا فائدہ؟ تو اسی لیے فرمایا کہ جب سخاوت قریب ہے رب سے، سخی قریب ہے رب سے، جنت سے، لوگوں سے، اور دور ہے جہنم سے، جبکہ اس کے مقابلے میں بخیل جو ہے وہ دور ہے رب سے، بخیل دور ہے جنت سے، بخیل دور ہے لوگوں سے، اور قریب ہے جہنم کے، قریب ہے جہنم سے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ سخاوت کریں، اور یہ پیغام جو ہے وہ آج کی اس نشست کے ذریعے میں لوگوں کو دوں گا کہ نوافل کی، چاہے وہ صدقات کی صورت میں ہو، چاہے قربانی کی صورت میں ہو، احساس فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے وہ مستحق لوگوں کی مدد کے لیے اپنا حصہ ضرور شامل فرمائیں۔ اسی طرح جو لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ڈالتے ہیں کہ 20 لاکھ کی قربانی کر لی، 30 لاکھ کی قربانی کر لی، تو ان کی زبان صرف دراز ہوتی ہے
دین کے معاملے میں ہاں خود اپنی جیب میں لاکھوں کا موبائل لے کے گھوم رہے ہوتے ہاں، صحیح ہیں، بات۔ خود جو ہے وہ آسائشوں کے جو ہے وہ اپنے اوپر کئی لاکھوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تب انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا. لیکن جہاں بھی دین کا معاملہ آ جائے، جہاں بھی جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ مسلمان اپنے مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے گویا شیطان کے چیلے ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئے. دین کا معاملہ ہے، رب کی اطاعت کا معاملہ ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اخلاص کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اخلاص جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے کہ جہاں آپ 20 لاکھ کی قربانی کر رہے ہیں وہاں اخلاص نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. جہاں بندہ 1.5 لاکھ کا یا 1 لاکھ کا جانور لا رہا ہے لیکن اس کی بھرپور نیت خلوص کے ساتھ رب تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کی ہے، تو یہ 1 لاکھ کا قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، نہ کہ 20 لاکھ کا جانور. تو اسی لیے بندہ اگر زیادہ خرچ کر رہا ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ کرے، یہ نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ 20 لاکھ کا جانور. لیکن یہ بات میں ان لوگوں تک پہنچاؤں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قربانی کے لیے اتنا، تو وہ جو ہے وہ قربانی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. یہ صرف قربانی نہیں کرتے. جیسے کہ فیس بک پہ کئی پوسٹیں آ رہی تھی کہ گرمی کا موسم ہے اور 12ویں منانے والے اور یہ منانے والے جو ہے وہ شربت جو ہے وہ پلانے کا بہترین موقع ہے. تو الحمدللہ 12 ربیع الاول کو بھی شربت پلاتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ پیاس بجھاتے ہیں. اور الحمدللہ جب بھی موقع آتا ہے تو الحمدللہ یہ لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر فرما برداری کرتے ہوئے قربانی بھی کرتے ہیں. اور ہر موقع پر جہاں بھی خدمت خلق کا موقع آتا ہے وہاں وہ پیچھے نہیں رہتے، بلکہ اپنی بڑھ چڑھ کر احساس کرتے ہوئے جو ہے وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرتے اور اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں. علامہ صاحب، جو آپ لوگوں سے ہی سنا، بار بار سنا، اور اب تو سماعتوں میں محفوظ ہو گیا، دل میں محفوظ ہو گیا کہ یہ جو ایام نحر ہیں اس میں تو رب تعالیٰ کے ہاں ذبیحہ کا خون بہانے سے بڑھ کر تو کوئی عمل ہے ہی. جی بالکل، حدیث طیبہ ہے نا، بالکل حدیث طیبہ ہے کہ اگر بندہ چاہے کہ میں قربانی نہ کروں بلکہ لاکھوں صدقہ کر دوں، صدقہ کرنا جو ہے وہ بالکل بے شک اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن جو حکم رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن 10 12 ذی الحجہ کو آج کا فیصلہ رب تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ آج جو ہے وہ کوئی عمل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قربانی یعنی نہر کرنے سے زیادہ جو ہے وہ بہتر اور پسندیدہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ناظرین آپ خود بتائیں کہ جو رب ہے نا، جس نے آپ کی نیکیوں کو قبول کرنا ہے، اس نے درجات بتا دیے کہ بھئی یہ جو 10 11 12 ذی الحجہ ہے نا، یہ ایام نحر، اس میں ذبیحہ قربان کرنے سے بہتر اور اس سے افضل کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا. اب آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں اور آپ اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہیں. بھائی جو قبول کرنے والا ہے نا، اس کا فیصلہ آ گیا کہ آج یہ عمل جو ہے نا سب سے افضل عمل ہے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے. اسی لیے دیکھیں، میں کہتا ہوں نا کہ اقبال کیا کہنے، مطلب ہر جگہ جہاں جس زاویے سے بات ہو علامہ اقبال یاد نہ آئے. اور شاعری کا اگر آپ کو ذوق ہو تو پھر یہ ہو نہیں سکتا. تو علامہ فرماتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ غور تو کریں اس پر. یہ حقیقت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جو علامہ صاحب نے بات کی ہے نا، میں صرف ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اگر دیکھیں عقل کی کسوٹی پر ہی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہمیں رب کے لیے یا رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، ذرا اپنے دل سے پوچھیے ایک بار کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دو، ذبح کر دو، آپ بتائیے عقل کی کس کسوٹی پر انسان پرکھے اور اس کو یہ سمجھ آ جائے. یہ تو عقل سے ماورا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وحی خداوندی آ جائے اس کے بعد آپ اپنی عقل کو سرنڈر کر دیتے ہیں. اسی کا نام بندگی ہے. یہی بندہ مومن کا شیوا ہوا کرتا ہے کہ جب اتنی بڑی قربانی اور اتنی بڑی آزمائش کا وقت آیا تو آپ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے حکم کے آگے سرنڈر کرتے نظر آئے، اسماعیل علیہ السلام رب کے آگے سرنڈر کرتے نظر آئے. ایک ماں جو اپنے بچے کی ایک خراش برداشت نہیں کر سکتی، چیخ اٹھتی ہے، آہو بکا کرنے لگتی ہے، لیکن وہاں بچے کو قربانی کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سب سرنڈر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آج ہم دیکھیں کہ پتہ نہیں شیطانی وسوسوں میں آ کے اور کس طرح کی ایک مینٹیلٹی ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ ہمیں اللہ کے
احکامات کی پیروی کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ایسا مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ ایسا لاجک پیش کر دیا جائے کہ سامنے والا یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے, یعنی یہ صحیح بات کہہ رہا ہے یار, 20 لاکھ خرچ کر رہے ہو, ارے بھائی چھوڑو, اس سے تو تم 10 غریبوں کا روزگار لگا سکتے ہو, سوچو کتنی دعائیں ملیں گی. ایک قربان, ارے بھائی جس نے قبول کرنا ہے بات پھر وہ یہ اس کا فیصلہ یہ ہے, آج اچھے سے اچھا ذبیحہ قربان کرو, اور اس کے فیصلے کے آگے اگر آپ نے اپنی منطق لڑانی ہے, اپنی کوئی لاجک پیش کرنی ہے, تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے آپ بہت خسارے میں رہیں گے. میرے رب کا فیصلہ وہ حتمی ہے, اور اس کے آگے سرنڈر کرنا ہی ایک مسلمان کا شیوا ہوا کرتا ہے, جبھی ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. یو آر مور دین ویلکم, وی آر ویٹنگ, millions of people who are struggling and who are suffering from hunger and thirst, they are waiting for you, and they have a hope that inshallah on this upcoming occasion of Eid al-Adha, another time the team of Ehsaas will knock the door of these poor people, and inshallah they will present the flesh of the animals we are going to sacrifice in the way of Allah on these selective and exclusive days of قربانی. اور میں پھر سے آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو یہ کنٹریبیوشنس ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہوں, ان کو آپ ملٹی پلائی کرنے کی کوشش کریں. یو ہیو ٹو موٹیویٹ ادرس. اف یو نو سم ون in your circle of influence who is blessed with wealth, and he or she will love to donate or contribute something in this collective احساس قربانی, سو یہ آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ میرا ایک شخص کا, فرد واحد کا, ایک ادارے کا کام نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس انداز سے بھی ہو سکے, اگر غربا کی مدد ہو سکے ہم سے اور ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کسی بھی طور پہ کر سکیں تو وہ ہمیں کرنا چاہیے, اس سے ہرگز ہمیں دور نہیں رہنا چاہیے. تو پاکستان میں بھی قربانی ہو رہی ہے انشاءاللہ, انڈیا میں بھی ہو رہی ہے, جموں کشمیر میں بھی ہو رہی ہے. پیکیجز آپ کو میں گاہے بگاہے بتاتا رہا ہوں, اور ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تمام ڈیٹیلز, ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں, ڈونیشن ہاٹ لائنز, اسٹوڈیو ہاٹ لائنز, اس کے علاوہ کس انداز سے آپ پے کر سکتے ہیں. اف یو ہیو اینی کنفیوژن, اینی کوسچن, اینی کیوری, اٹ کین بی ریزالوڈ ود اے سنگل ٹیلیفون کال. یو کین کال اس رائٹ ناؤ, یو کین کال اس anytime, 24/7. our representatives are waiting and will be waiting for you. آپ کوئی بھی کیوری, کوئی بھی ہیزیٹیشن, کوئی کوسچن ہے, انشاءاللہ اس کو آنسر کیا جائے گا, آپ کے کسی بھی میٹر کو ریزالو کیا جائے گا. and you will be pleasantly surprised to know how effective, how organized this system is. آپ دیکھیے گا کہ ٹرانسپیرنسی کا معیار کیا ہے, ہماری ریسرچ کا معیار کیا ہے, اور کس انداز سے, کس ایفیشنسی کے ساتھ الحمدللہ یہ پورا جو سمجھ لیں اجتماعی قربانی کا پروسیس ہے, کتنا خوبصورت میکینزم ہے کہ کوئی بھی اس کو اگر دیکھے تو وہ اس کے لیے اس کو بڑا متاثر کرتا ہے. وہ شخص کہتا ہے نہیں یار واقعی میں احساس فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھ کر ہم اس پر بلیو کرتے ہو. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر یہ بیڑا اٹھایا ہے احساس نے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی, اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لینا. اگر آپ کا نظام اچھا ہے, آپ کے پاس افیکٹو اور ایفیشنٹ ٹیم آپ کے پاس ہے, تب جا کر اللہ کی رضا کے لیے آپ اتنے بڑے کام کے لیے, اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں. تو اگر احساس نے ذمہ اٹھایا ہے تو یقیناً اس کو, جیسے آپ کو احساس فاؤنڈیشن پہ بلیف ہے, احساس فاؤنڈیشن کو اپنی ٹیم پر بلیف ہے, اپنی ایفیشنسی پر بلیف ہے, اپنے ایکسپیرینس پر بلیف ہے, اپنی پوٹینشیل پر بلیف ہے. جبھی اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک شخص جو اس ادارے کے ساتھ جڑا ہے, اور آپ تمام مخیر حضرات کی تعاون کی بدولت الحمدللہ ایک اور ہمیں پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ایک اور عظیم قربانی 2024 یہ انشاءاللہ وقوع پذیر ہوگی, اور ایک بہترین قربانی کا انعقاد ہوگا, اور انشاءاللہ لاکھوں لوگ اس سے استفادہ کریں گے. میں سر چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک میسیج ہمارے ناظرین تک جائے. ہاں بالکل. سب سے پہلے تو ابھی جو گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے, جو میں نے جملہ, جب آپ نے اس سوال کے 20 لاکھ کی قربانی والا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ فتویٰ یا کوئی ایسے مذہبی طور سے میں اس پہ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں, یہ کوئی مفتی حضرت ہی کہہ سکتے ہیں. اور میں آپ سب کے جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ میں نے جو بات کہی تھی اس کو صحیح
پس منظر میں سمجھ لیجئے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر 20 لاکھ ہے پورے 20 لاکھ خرچ کریں, اللہ وما توفیق الا باللہ, اللہ نے اسے توفیق دی کریں. اللہ ہی کا دیا ہوا تو سب کچھ بھی خرچ کر دے گا تو کیا وہ کرے گا, احسان تو نہیں کر رہا ہے وہ. واہ واہ. لیکن جانوروں کی تعداد بڑھا لے, مولانا صاحب نے جیسے فرمایا کہ نفل جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائیں گے اور آگے جا کے کام آئیں گے. تو یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ نفلی طور سے جو کچھ کر سکتے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں کرتے رہیے. آپ اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں, اس میں نقصان کبھی نہیں ہوگا, ملے گا اور قیامت تک اور آگے تک کام آتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ علامہ صاحب, بہت آپ کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ, اور بڑی موٹیویشنل گفتگو آپ کی ناظرین تک پہنچی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, جب بھی آپ آتے ہیں ہمیں الحمدللہ یہ تو کار خیر ہے اپنی جگہ, لیکن ہمیں بہت کچھ ہمارے ناظرین کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور اسی طرح آپ علم کے میدان میں علم کی خدمت کرتے رہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. جزاک اللہ, سو نائس آف یو, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور محمود بھائی, میں تو آپ کا فین ہوں شروع سے, اور دیکھنے والے لاکھوں ناظرین ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت سلامتی عطا فرمائے. کنکلوزیو کامنٹس اور ریمارکس میں نے الحمدللہ ابھی سر کے میسیج سے پہلے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے. بس ایک غریبوں کے لیے جو یہ کار خیر ہے, اس میں جو کچھ بن سکے, میں آخر میں یہ بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. خلوص نیت کے ساتھ میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بھلے سے تھوڑا سا حصہ ملائیں ضرور, تاکہ کل بروز قیامت جب یہ سوال ہو کہ جب غریبوں کی مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا تو تم نے کیا کیا, تو رب کی حضور کچھ نہ کچھ پیش کرنے کے لیے ہو, ہمارا نام اس فہرست میں ایٹ لیسٹ ضرور آ جائے کہ جب لوگوں کی مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا تو رب کی دی ہوئی توفیق سے, رب کے دیے ہوئے مال میں سے ہم نے بھی کچھ غریبوں کے لیے عطیہ کیا تھا, تاکہ ہمیں خوبصورت انداز سے, ایک اچھے انداز سے یہ قربانی اللہ کے حضور پیش کریں, اور زیادہ سے زیادہ غربا کو اس سے مستفید وہ ہو سکے انشاءاللہ. بس محمود بھائی کی ہی خوبصورت آواز میں اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن احساس قربانی 2024 سے آپ کا میزبان سمیر احمد اپنے ان پسندیدہ اشعار کے ساتھ آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر, پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. محمود بھائی کی خوبصورت آواز میں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسیما جانب بت گزر کن زہوالم محمد را خبر نسیما جانب بت گزر کن تو سلطان عالم یا محمد زیروئے لطف سوئے من نظر کن زیروئے لطف سوئے من نظر کن زہوالم محمد را خبر کن
نسیما جانب بطحا گزر کن مشرف گر شد جامی ز لطفش خدایا کرم بارے دیگر کن خدایا کرم بارے دیگر کن زہوالم محمد را خبر کن نسیما جانب بطحا گزر